بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے امریکی ٹی وی کو ایک انتہائی اہم انٹرویو دیا جس کے اندر دو ٹوک انداز میں پاکستان کے موقف کا اظہار کیا گیا۔ خاص طور پر افغانستان کے مسئلے کے حوالے سے بات چیت کی، کشمیر کے حوالے سے انہوں نے اپنی بات کی اور ساتھ یہ کہا کہ امریکہ کو فوجی اڈے دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے کھل کر ان کے بیان کے بعد میرا خیال ہے اب اس بحث کو ختم ہو جانا چاہیے جو ملک میں چل رہی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات کی کہ خواتین کے لباس کو لے کر جو انہوں نے بات کی اس کے اوپر ایک تنازع کھڑا کیا گیا اور سوشل میڈیا پر ایک بحث جاری ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے اس بیان کا مطلب کیا ہے۔ اس کا لیں گے جائزہ اور ساتھ ہی ذکر کریں گے کہ ایران اور اسرائیل کے اندر چہرے تو تبدیل ہو گئے، کیا پالیسیز میں بھی تبدیلی آئے گی، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ لیکن پہلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ خاص باتیں وزیر اعظم صاحب کی جانتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے اس انٹرویو میں کہیں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سنائیں ذرا۔ Do you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. جی، اور یہ صاحب وزیر اعظم کا یہ بیان اس طریقے سے امریکی ٹی وی کو کھل کر یہ کہنا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، اگر یہ ہو جاتا بعد میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرویو لینے والا بھی پہلی دفعہ اتنا کلیئر ہوا ہے اور انٹرویو کا جواب دینے والا بھی پہلی دفعہ اتنا کلیئر، پوری اب تک کی گزشتہ 100 سال کی تاریخ میں پہلے گول کر دیتے ہیں نہیں، کبھی کسی نے پوچھا کہ CIA الاؤ کریں گے۔ ہمیشہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ امریکہ کو بیسس دیں گے کہ نہیں۔ اس نے براہ راست سوال کیا ہے کیا آپ امریکن CIA کو الاؤ کریں گے؟ گزشتہ کم از کم 70 سال سے کولڈ وار کے دوران سب سے زیادہ بدنام ترین اگر کوئی ادارہ دنیا کے اندر ہے تو اس امریکن CIA ہے، جس نے خود اپنے پریزیڈنٹس کو قتل کروایا ہے، جس نے نکراگوا کے اندر، ہونڈراس کے اندر، باقی چیزوں کے پورے لیٹن امریکہ کے اندر لوگوں کو قتل کرایا، جس نے پینوشے کو دنیا سے باہر قتل کرایا، دنیا سے باہر قتل کرائے ہیں، نہیں امریکہ سے باہر، دنیا سے باہر تو قتل کرایا، امریکہ سے باہر امریکہ دوسرے سے نہیں کرواتی، امریکہ سے باہر ہے بہت۔ یہ جو علندے کہا اور یہ جو گورنمنٹ نے اتارا اس نے بڑے کلیئر کٹ طریقے سے۔ ایک بات بڑی اہم ہے، 1951 سے لے کے 2021 تک پورے 70 سال کی تاریخ، اس 70 سال کے اندر پہلی آواز ہے، ورنہ بھٹو کو پتا تھا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، کھل کے نام نہیں لیتا تھا، میرے خلاف سازش ہے، مجھے مروا دیں گے، مجھے یہ کرے، اس کی آخری تقریر اٹھایا جاتا تھا، اس نے کہا it's a conspiracy, it's an international conspiracy against me، مجھے یہ کہہ رہے ہیں، مجھے مروا دیں گے۔ ضیاء الحق کو اندازہ ہو گیا تھا اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ٹھیک نہیں بولے، اور اپنا سفیر بھی مروا دیا، اپنا سفیر اس کے ساتھ مروا، اور رافیل جو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس تھریٹ کے ہم نے بتایا نا آپ کو تھریٹ، اور تھریٹ کی صورت بہت شدید ہے کیونکہ CIA جو ہے وہ امریکہ کو بھی بائی پاس کر کے، امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کو بھی بائی پاس کر کے آگے چلتی ہے کیونکہ اس کے ٹینٹیکلز بہت زیادہ ہیں، لیکن اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے، اس کی ہر طرف سے اپلاؤڈ ہونی چاہیے تھی، کچھ نہیں ہوئی۔ پاکستان دیکھیں، آپ اندازہ کریں گزشتہ کم از کم 50 سال سے یہ 22 کروڑ عوام کو ہر سیاسی لیڈر یہ کہتا رہا ہے ہم بک جاتے ہیں امریکہ کے سامنے، ہم لیٹ جاتے ہیں امریکہ کے سامنے، ہم ہوتے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اور جب ایک بندہ کھڑے ہو کے سوال کرتا ہے، نہ فضل الرحمان صاحب اس طرح بولتے ہیں، کہتے ہیں جی ہماری دباؤ کو، نہ نواز شریف بولتا ہے اس کے ساتھ نہیں، نہ زرداری بولتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے آج تک اس 22 کروڑ عوام کو ایک لوری دی ہے کہ جہاں حکومت اتارتا بھی امریکہ ہے، حکومت بناتا بھی امریکہ ہے۔ یہ وہ اس شرک کا شکار تھے جس میں اللہ کہتا ہے توت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہوں بادشاہ دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں اتار دیتا ہوں۔ یہ ہے وہ صورت ہے۔ امریکہ سب سے بدترین دوست رہا ہے ہمارا، یعنی آخری جب اڈے ہم نے اس کو دیے ہیں تو ڈرونز کے لیے دیے تھے، آپ کو یاد ہوگا، پہلے تو واضح تھے نا افغانستان میں، پاکستان میں کہ آپ ڈرون پہ حملہ کریں گے، جو آپ بھی مانگ رہے ہیں۔ 414 حملے ہوئے ہیں، مشرف پیریڈ کے دوران 13، زرداری پیریڈ کے دوران 340 اور نواز شریف پیریڈ کے دوران 61 حملے ہوئے، 414۔ عمران خان کے بارے ایک یہ ہے کہ عمران خان کا سٹینڈ جو ہے ہمیشہ سے یہی تھا، اور امریکہ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ میں جارج ٹیننٹ کی ایک فقرہ جہاں سنا دیتا ہوں، اس نے لکھا ہے کہ جس وقت ہم سوچ رہے تھے کہ ہم افغانستان میں داخل کیسے ہوں گے تو اس میں فقرہ ہے کہ وداؤٹ دی ہیلپ آف پاکستان entering Afghanistan was a nightmare.
پاکستان کی مدد کے بغیر افغانستان میں داخل ہونا ہمارے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا. صحیح ہے. اس کا مطلب ہے اگر مشرف اس وقت کھڑا ہو جاتا تو اب تو صرف یہی کہا تھا نا کہ ہم انڈیا سے مروائیں گے آپ کو. تو اگر انڈیا سے ڈرکیٹ کرنا تھا تو ہم نے اتنا عرصہ ہم نے گھاس کیوں کھائی, ہم نے ایٹم بم کیوں بنایا, اور انڈیا کے ساتھ اگر حملہ ہوتا تو امریکہ کو بھی پتہ چل جاتا کہ اگر 2 چھوٹے چھوٹے ایٹم بم بھی چل گئے ہوتے تو دنیا سے کہیں سے کہیں اور کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہوتی. مشرف کا ڈیسیژن جو ہے اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کر سکتا, نہ کیا جا سکتا ہے, اور آج بھی ہم اس کو بھگتان بھگت رہے ہیں. ایکسلنٹ اسٹینڈ, ایکسلنٹ صورتحال ہے جو کہ جتنا بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد اگر عمران خان اینلز آف ہسٹری سے غائب بھی ہو جاتا ہے تو تاریخ میں اس کا نام ثبت ہے. اچھا, اب آ جائیں افغانستان کی طرف. افغانستان میں وزیر اعظم صاحب نے پھر کہا کہ انخلاء سے پہلے ایک سیاسی حل ضروری ہے. یہ سیاسی حل کے اوپر زور کیوں ہے؟ میرا خیال ہے عمران خان اور ایک طرف یہ بھی اطلاعات ہیں کہ 20,000 جو ہیں وہ پناہ کی درخواست چلی گئی. عمران خان از مسلیڈ, اور مسلیڈ یہ ہے کہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلے حصے میں ہم نے اس کی تعریف کی, اب تھوڑی سی تنقید. نہیں, مسلیڈ اس کو نہیں, تنقید کی بات نہیں, یہ مسلیڈ پوری دنیا ہے. دیکھیں اس وقت پوری دنیا جو ہے, پوری دنیا, روس, امریکہ, چین, برطانیہ, یورپ, فلانا سب اس بات پہ متفق ہو چکے ہوئے ہیں کہ افغانستان میں ہم نے شریعت کا نظام نہیں آنے دینا. صحیح. یہ متفق, اور یہ متفق آج سے نہیں ہے, یہ متفق آج سے تقریباً 50 سال پہلے سے تھے. رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ ہے کہ جس وقت مصدق آیا تھا, پھر جب ایرانی جو چل رہے تھے 40 سال, تو ان کا دیکھو, یاد رکھو, مسلمان 2 گروہ میں تقسیم ہیں, تقریباً 15 سے 19% شیعہ ہیں, 15% ایکسیپٹلی بنتے ہیں, باقی جو ہیں 85% کے قریب یہ سنی ہیں. کسی حد تک الاؤ کر دو ایران کا اور اس کا چلتا رہے, لیکن سنی شریعت کا کوئی ملک نہیں ایگزسٹ کرنا چاہیے. یہ بڑی تلخ بات ہے, انہوں نے لکھی ہے, اس لیے کہ پھر لوگ اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں. اس لیے جب یہی ہمارے لیے خطرہ بنتا ہے, وہی خطرہ بن جائے گا ہمارے. وہ ملا عمر کی جب حکومت تھی تو پورا ویسٹ اکٹھا ہو گیا تھا کہ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے, اور انہوں نے 5 سال کے اندر اس کو مکمل طور پر. اب وہ پوری دنیا کبھی آج تک اکٹھی ہو کے کسی ایک ملک میں داخل نہیں ہوئی سوائے افغانستان کے. ہر اختلاف بھلا کے وہاں داخل ہوئے. اب پوری دنیا نے کبھی جوتے اتنے نہیں کھائے جتنے افغانستان میں کھائے ہیں, اور بری طرح کھائے. آج کی اطلاع یہ ہے کہ 2 گھنٹے پہلے کی, کہ اس وقت 138 اضلاع جو ہیں اس پہ وہ قابض ہو چکے ہیں. 9 جون کو کانگریس اجلاس بلاتی ہے امریکہ میں. 2 سینیٹرز ایک بل پاس کرتے ہیں کہ امریکہ کے لوگوں, امریکن انتظامیہ پاگل ہو چکے ہوئے ہو. ایک 20-22 ہزار لوگ جو ہیں انہوں نے امریکہ کو درخواست دی ہے, ان لوگوں نے دی ہے جو وہاں پر مترجم تھے, جو وہاں پر ان کے باڈی گارڈ تھے امریکیوں کے, یعنی لوگوں کے, جب وہاں پر امریکی کا باقی ساروں کے, یورپ کے, جو وہاں پر ان کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے کام کرتے تھے, اور یہ جاسوس بھی ہوتے ہیں سارے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی فیملیز جو تھیں خطرے کے تحت مائگریٹ کر کے وہاں پہ چلی گئی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ پشاور رہے ہیں, کوئٹہ رہے, اس طرح کے کیڈر کے لوگ اکثر ملتے تھے. فارسی بھی جانتے تھے, پشتو بھی جانتے تھے, انگریزی بھی جانتے تھے, فرینچ بھی سیکھی ہوتی, یہ ان کے خاص لوگ ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو ریڈ زون میں رہتے تھے, جہاں پورے یہی لوگ تھے جن سے ان کے نائٹ کلب آباد تھے. یہی لوگ تھے انہوں نے جہاں سے کابل کی زندگی, کابل تو بڑا آزاد ہو گیا, جہاں سے ان کی بیٹیاں, بہنیں, بھائی, میں کالجوں اسکولوں میں اسکرٹس پہن کے گھومتی. یہ وہ لوگ تھے. 20,000 اپلیکیشن جو ہیں پہنچی ہوئی ہیں. بلنکن کو انہوں نے بلایا خارجہ کمیٹی کے اندر. اس نے کہا, لک, the clock is running and طالبان are moving towards کابل. گھڑی چل رہی ہے, گھڑی کی گھنٹی جو کہتا ہے بولا, اور طالبان, تم ان کو نکالو. وہ کابل کی طرف بڑھ رہے ہیں طالبان, لیکن جو کابل کے جو کرتا درتا ہیں وہ امریکہ پہنچے ہوئے ہیں. اشرف غنی صاحب, عبداللہ صاحب, بائیڈن سے ملاقات بھی کی ہے. کیا لینے گئے؟ طالبان کہتے ہیں یہ واپس نہیں آئیں گے. اچھا, وہ کہتے ہیں اس کی, عثمان صاحب آپ مجھے بتائیں, اگر عبداللہ اور اشرف غنی کے درمیان کوئی زور ہوتا تو امریکہ ان کو اپنے ساتھ نہ بٹھاتا میٹنگ میں. آپ خود سوچیں نا کہ آپ نے آپ کے لیے, یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ نہ خدا ہی مثالہ مثال سنم, ٹھیک ہے, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. پوری زندگی تم لوگوں نے افغانوں کو بٹرے کیا, تم نے امریکہ کے ساتھ مل کے افغانوں کو قتل کیا, تم نے امریکہ کے ساتھ مل کے افغانوں کا ایک گاؤں تباہ برباد کیا, تم نے کیا کچھ نہیں کیا. اور صلح کا عالم یہ ہے کہ تمہیں دروازے پہ چوکیدار کھڑا نہیں کیا امریکہ نے جب مذاکرات ہوئے. یعنی کسی کو ایک پین پکڑانے کے کہا کہ تم نوٹس ہی لے لو یہاں بیٹھ کے. یار اشرف غنی, یہ بھی نہیں, اتنی اوقات نہیں تمہاری رہی. ایگریمنٹ کیسے گا؟ اب وہ طالبان کہتے ہیں کہ یہ چلے جائیں, ہم خود اس کو کر لیں گے, ہم اس کو دیکھ لیں گے.
इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर है, चाइना का भी इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर है, टर्की उनका, रशिया का भी है, रशिया का सबका प्रेशर है। इवन अर्दगान साहब जो है रहमतुल्लाह अलैह, वो भी बीच में कूदे हैं, वो कहते हैं काबुल का एयरपोर्ट हम मारे। तालिबान का तुम्हारा दिमाग खराब है? हम जब ये अलाउ कर रहे हैं कि कोई एक बूट भी सॉइल यहां पर रहेगा, तो तुम किस खाते में आ रहे हो? इस्लाम के नाम पे आ रहे हो? तो अपने तुर्की में इस्लाम नाफिज करो। सबसे पहले शराब खाने बंद करो तुर्की में, सबसे पहले डांस क्लब बंद करो तुर्की में, सबसे पहले नाइट क्लब बंद करो तुर्की में, मसाज पार्लर बंद करो तुर्की में। उसके बाद हमारे पास इस्लाम के बाद आ जाना, इसराइल के साथ बाइकाट करो तुर्की में, अमेरिका का अड्डे निकालो तुर्की से। तो उन्होंने कहा खबरदार, ये जो तुमने लिबादा बोला ना, ये उम्मत मुस्लिम में एक आदत हो गई है, जो तकरीर अच्छी करता है वो मुसलमान है और तकरीर अच्छी नहीं करता और दीनदार है, बेशक तहज्जुद पढ़े, नमाज। चला जी, ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आते हैं तो इमरान खान साहब का एक और बयान जो इसी इंटरव्यू से जुड़ा हुआ है, वो है ख़वातीन के लिबास के हवाले से, और नया तनाज़ा खड़ा उस बयान पर, उसका जिक्र करेंगे ब्रेक के बाद।